السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اللهم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قربانی کے احکام و مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور ذوالحجہ کے حوالے سے چند باتیں اور چند اعمال جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں اس کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباب اور درس بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو 9 ذوالحج کے روزے کے متعلق کہ اس روزے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا فضیلت والا اور کتنا تکریم والا اس روزے کو قرار دیا ہے، اور اس روزے کی فضیلت کیا ہے۔ اور اکثر جو ہمارے معاشرے میں اس کا ایک مغالطہ ہے اور ایک مخالفت سمجھ لیں یا آپس میں بحث مباحثہ سمجھ لیں کہ روزہ کس دن کا رکھنا ہے یا کس چاند کے حساب سے رکھنا ہے، کس طریق کا رکھنا ہے، کب رکھنا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حدیث میں الفاظ ہیں یوم عرفہ کا، تو یوم عرفہ جو ہے وہ سعودی عرب میں پاکستان کے حساب سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، کئی مرتبہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے، برابر ہو جاتا ہے، لیکن زیادہ تر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے جو ہے وہ چاند نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے یوم عرفہ آج ہوا۔ تو آج پاکستان میں 8 ذوالحج ہے۔ اگر اس بات پہ تھوڑا غور کیا جائے کہ ہم نے جو ایک رٹ لگائی ہوئی ہے تو حدیث کے الفاظ صحیح ہیں، لیکن ایک ہماری سوچنے والی اور ایک سمجھنے والی بات ہے کہ یوم عرفہ کس دن ہے، کس تاریخ کو ہے۔ اب وہ کہ ہاں یار وہ تو بات ٹھیک ہے، 9 ذوالحج کو ہی بنتی ہے، بھئی ہماری 9 ذوالحج کس وقت بنتی ہے؟ اب ہم نے رمضان شروع کرنا ہے، سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہوتا ہے، ان کے ساتھ شروع کریں گے؟ نہیں، ہم اپنی چاند کے مطابق شروع کریں گے۔ ابھی تک چاند دیکھا جا رہا ہے کہ رمضان کا چاند نظر نہیں آیا، سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا، لیکن ابھی پاکستان میں نظر نہیں آیا، تو پھر پاکستان کے چاند کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ روزہ رکھ لو چاند کے حساب سے۔ عید الفطر کا وقت ہے، اب شوال کا چاند دیکھا جا رہا ہے، سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو گیا، ابھی پاکستان میں نظر نہیں آیا، تو عید کر لے ایک دن پہلے سعودی عرب کے چاند کے حساب سے۔ احادیث میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور چاند کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر عمل اپنے چاند کے مطابق کیا جائے، اور ہمارے چاند کے مطابق 9 ذوالحج کل کی یعنی کہ جمعے کی بنتی ہے، اور دیکھا جائے تو یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذوالحج کا تو ہماری تو کل بنتی ہے، جمعے والے دن کی۔ تو اس بات کا بحث کرنا کہ کل بنتی ہے یا آج بنتی ہے، اپنے چاند کے مطابق چلیں۔ جس چاند کے مطابق ہم اپنے سلسلے چلا رہے ہیں، جس چاند کے مطابق ہم روزے رکھ رہے ہیں، جس چاند کے مطابق ہم عید کر رہے ہیں، تو اس چاند کے مطابق ان روزوں کا بھی خیال کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی لڑائی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے یا مخالفت کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ہم 9 کا رکھ لیتے ہیں، تو وہاں پہ یوم عرفہ ایک دن پہلے تو 8 کا بھی رکھ لیتے ہیں، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ نیت تو پھر وہی آ گئی، یہ کہہ دینا کہ یار چلو وہاں پہ حج تھا تو اسی لیے اس کی فضیلت سے رکھ لیا جائے۔ بھائی جو حجاج کرام انہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو روزہ ہی نہیں ہے، یوم عرفہ روزہ ہی ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے نہیں گئے۔ تو اسی لیے اس بات کا خیال ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نیت دیکھنی ہے، ہمارے ذہن میں وہی ہے کہ حج کی فضیلت ہے تو کوئی نہیں رکھ لیا جائے، مسئلے والی بات نہیں ہے، مسئلے والی بات ہے۔
یہ اس میں اس طرح اگر سوچ کر رکھا جائے یا اس طرح کسی کو کہہ دیا جائے صرف کہ ہم نے صرف اس کی فضیلت سے رکھا، یہ تو دین میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ حج کی فضیلت ایک الگ ہے، آپ اب حج کا روزہ شروع کر رہے ہیں، تو اس لیے ان تمام باتوں کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور ویسے جو اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے کی جو فضیلت بتائی ہے، وہ 2 سال کے گناہوں کی جو ہے وہ بخشش کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ سال جو گزر چکا ہے اور ایک وہ سال جو آنے والا ہے، 2 سال کے جو ہے وہ گناہوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی بخشش ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لازمی جو ہے وہ خود بھی روزہ رکھے، اپنے گھر والوں کو بھی رکھوائیں، تو یہ ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کی بخشش ہے۔ تو میں کوشش کریں کہ لازمی رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔